اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، آج کی نشست میں ہم آپ کو محرم الحرام کی 10 تاریخ یعنی جس کو عاشورہ کہتے ہیں اس کے فضائل و مناقب آپ کے گوش گزاریں گے۔ زیادہ تر مسلمان عاشورے کو نہایت ہی بے دردی کے ساتھ فضولیات لغویات میں گزار دیتے ہیں، جس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا بلکہ نقصان ہوتا ہے، گناہ ہوتا ہے۔ لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عاشورے کی فضیلت بیان فرمائی ہے، روزہ رکھتے تھے اور روزے کی حالت میں تلاوت کرنا، نمازوں کی پابندی کرنا، یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا ہی۔ اس کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عاشورے کے دن روزہ رکھو اور نماز روزے کے ساتھ تلاوت قرآن پاک کرو اور اس دن اپنے گناہوں کی معافی مانگو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی یہ حدیث پاک ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بھی عاشورہ کے دن روزہ رکھتا ہوں، آپ بھی عاشورہ کے دن روزہ رکھیں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے بھی تھے اور رکھنے کا حکم بھی فرماتے تھے۔ اور حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث پاک ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عاشورہ کے دن ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عاشورہ کے دن جو شخص روزہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اس ایک روزے کو پچھلے 1 سال کے روزوں کا کفارہ بنا دیتا ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے دوسری حدیث پاک مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب آپ مدینہ شریف میں ہجرت کر کے تشریف لے گئے تو وہاں دیکھا کہ یہودی روزہ رکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، آج کی نشست میں ہم آپ کو محرم الحرام کی 10 تاریخ یعنی جس کو عاشورہ کہتے ہیں اس کے فضائل و مناقب آپ کے گوش گزاریں گے۔ زیادہ تر مسلمان عاشورے کو نہایت ہی بے دردی کے ساتھ فضولیات لغویات میں گزار دیتے ہیں، جس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا بلکہ نقصان ہوتا ہے، گناہ ہوتا ہے۔ لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عاشورے کی فضیلت بیان فرمائی ہے وہ اس طرح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عاشورہ کے دن روزہ رکھتے تھے اور روزے کی حالت میں تلاوت کرنا، نمازوں کی پابندی کرنا، یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا ہی۔ اس کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عاشورے کے دن
روزہ رکھو اور نماز روزے کے ساتھ تلاوت قرآن پاک کرو اور اس دن اپنے گناہوں کی معافی مانگو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی یہ حدیث پاک ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بھی عاشوراء کے دن روزہ رکھتا ہوں، آپ بھی عاشوراء کے دن روزہ رکھیں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے بھی تھے اور رکھنے کا حکم بھی فرماتے تھے۔ اور حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث پاک ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عاشوراء کے دن ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عاشوراء کے دن جو شخص روزہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اس ایک روزے کو پچھلے 1 سال کے روزوں کا کفارہ بنا دیتا ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے دوسری حدیث پاک مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب آپ مدینہ شریف میں ہجرت کر کے تشریف لے گئے تو وہاں دیکھا کہ یہودی روزہ رکھتے ہیں محرم کی 10 تاریخ کا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو انہوں نے عرض کی کہ ہم اس لیے روزہ رکھتے ہیں کہ اس دن موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات ملی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کو ہم تو آپ سے زیادہ مانتے ہیں، لہٰذا 10ویں محرم کا روزہ تو رکھنا ہی ہے، اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو 9ویں محرم کا بھی روزہ رکھوں گا۔ یہ 3 احادیث ہیں عاشوراء کے متعلق، اور بھی احادیث مروی ہیں لیکن میں انہی پر اکتفا کرتا ہوں، جن کا مطلب یہ سمجھ میں آتا ہے کہ 2 احادیث میں تو آپ نے فرمایا کہ میں بھی روزہ رکھتا ہوں آپ بھی روزہ رکھیں، اور ان 2 میں سے ایک حدیث میں یہ فرمایا کہ جو عاشوراء کا روزہ رکھتا ہے اس کے پچھلے 1 سال کے حصے کی عبادت کے علاوہ اس کے بعد سب سے زیادہ اجر و ثواب جو ہے وہ عاشوراء کے دن یا شب عاشوراء کے دن اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آخر میں یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں، ارشاد فرمایا کہ جو شخص عاشوراء کے دن روزہ رکھنے کی حالت میں کسی یتیم کے سر پر ہاتھ رکھے، اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ کے جتنے بال اس کے نیچے آئیں گے ہر بال کے بدلے اللہ تعالیٰ اس کا درجہ جنت میں بلند فرمائے گا۔ اور پھر یہ بھی فرمایا کہ روزہ جو رکھے وہ اللہ تعالیٰ اس کو 10,000 شہیدوں کا اور 10,000 فرشتوں کے برابر اللہ تعالیٰ اس کو ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو لہٰذا میری گزارش ہے تمام اہل اسلام سے کہ عاشوراء والے دن کسی مجلس میں جانے کی بجائے، کسی تعزیہ میں جانے کی بجائے، کسی خرافات میں جانے کی بجائے بذات خود اپنے گھروں میں قرآن خوانی کا اہتمام کریں، اعمال کا اہتمام کریں، اللہ تعالیٰ کا ذکر اذکار کریں، درود پاک پڑھیں، تاکہ عاشوراء کے تمام فضائل و مناقب اللہ تعالیٰ ہم سب کو عطا فرمائے۔ آمین۔